بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، مجھے آج سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں۔ ایک طرف تو مسلمان عید کا انتظار کر رہے ہیں اور ایک طرف وہ سر زمین، وہ قبلہ اول جس کی طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ رخ انور فرما کر کے اپنی عبادات کو ادا کیا، آج اس سر زمین کو یہودی بدبخت فلسطینیوں کے پاک خون سے رنگین کر رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں تو فلسطینی چھوٹے چھوٹے بچے جو پھول جیسے ہیں، کلیوں جیسے ہیں، انہیں اس زمین کے اوپر مسلا جا رہا ہے۔ پھر ہماری بہنوں کو یہودی بدبخت پکڑ کر کے ان کی عصمت دری کرتے پھر رہے ہیں اور اس قبلہ اول کی مقدس زمین کو خون سے رنگین کیے جا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، یہ ہماری ہی بہنیں ہیں، ان کی بھی مائیں ہیں، ان کی بھی باپ ہیں، ان کے بھی بھائی ہیں، ان کی بھی بہنیں ہیں۔ انہی کی آنکھوں کے سامنے ان کی عزتوں کو جو ہے تار تار کیا جا رہا ہے۔ تو آج ایک طرف تو 57 مسلم ممالک ہیں اور ایک طرف ایک چھوٹا سا یہودی ظالموں کا ایک خطہ ہے جو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سوچنے کی بات ہے کہ آج کیا وجہ ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب کسی خطے میں ایک مسلمان کو یا ایک مسلمان بہن کو تکلیف ہوتی تھی تو کہاں سے ان کے مسلمان بھائی ان کی داد رسی کے لیے، ان کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان کیا ہو گیا ہے کہ ایک جملہ تک اپنی زبان سے ان کے حق میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اگر خدا کی قسم آج ہم یہ جواب نہ دے سکے تو کل اللہ کی عدالت میں جو ہے ہمیں ضرور جواب دینا ہوگا، ضرور جواب دینا ہوگا۔ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں آنسو بہانے ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے مانگنا ہے کہ اللہ ہمارے بہنوں پر، ہمارے بھائیوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے فلسطینی بچیوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے اور اللہ جل شانہ ان کی ہر لحاظ سے مدد فرما کر ان کو اپنی سر زمین کے اوپر اپنا حق، اپنے اختیارات جینے کی توفیق عطا فرمائے اور قبلہ اول مسجد اقصی شریف کو پہلے کی طرح بحال فرمائے، پہلے کی طرح آزاد فرمائے اور پہلے کی طرح وہاں پر اللہ جل شانہ اپنی عبادات کو آزاد فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سوچنے کی، فکر کرنے کی اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔